میری باتوں کو۔ حضرت جبریل امین کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل بتاتا کیوں نہیں ہے، تو خاموش کیوں بیٹھا ہے، ذرا یہ تو بتا کیا تو نے میرے بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے کیا؟ حضرت جبریل امین یہ سوچ کر عرض نہیں کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امین یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں بتا دوں کہ اگر میں بتا دوں کہ مولا اگر میں بتا دوں اے میرے آقا میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آقا جس قرار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرار بے قراری میں بدل جائے گا، جو چین و سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چین و سکون بے سکون میں بدل جائے گا۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے حضرت جبریل امین کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ آقا کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل خاموش کیوں ہے، بتاتا کیوں نہیں ہے، کیا تو نے میرے بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے کیا؟ حضرت جبریل امین ہے مجبوراً عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، دل کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاشرہ سن کر یہ سارا معاشرہ سن کر آقا کریم کسی جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ جب یہ سارا معاشرہ کسی صحابی رسول کو خبر ہوتی ہے تو صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے راستے پر نکلتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ڈھونڈا، آقا نہیں ملے، مسجد کے گلیوں میں ڈھونڈا، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مل نہیں رہے ہیں۔ کچھ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں، لیکن جنگل کو کسی کو کوئی دیکھ نہ پاتا ہے۔ تب کسی کہیں دور جانے کے بعد ایک چرواہا سے ملاقات ہوتا ہے۔ چرواہا کا کام ہوتا ہے بکری چرانا، اس دن بھی وہ بکری چرایا کرتا تھا۔ جب وہ چرواہا سے پوچھتا ہے، اے چرواہا ذرا یہ بتا کیا تو نے یہاں پہ کسی شخص کو دیکھا ہے، کیا ما زغل بصر کو دیکھا ہے، کیا محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا ما زغل بصر کون ہے، میں نہیں جانتا چہرہ والضحیٰ والا کون ہے، میں یہ نہیں جانتا محمد بن عبداللہ کون ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ فلاں کی چوٹی جھاڑی میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، بڑی درد بھری آوازوں کو لے کر رو رہا ہے، آخر بڑی درد بھری آوازوں کو لے کر رو رہا ہے۔ جب یہ بات کہ صحابی رسول کو خبر ہوئی تو صحابی رسول ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول ایسے بھی تھے جو کہ روزانہ مسجد نبوی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ اس خیال لے کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف خدا کی عبادت ہو جائے تو دوسری طرف چہرے والضحیٰ کی زیارت ہو جائے، ایک طرف خدا کی عبادت ہو جائے تو دوسری طرف چہرے واللیل کی زیارت ہو جائے۔ اسی چیز کو لے کر اسی چیز کو دل میں خیال رکھ کر کے وہ مسجد نبوی میں روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سارے صحابی ڈھونڈنے کے لیے جب جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں تو جنگل میں جب کہیں دور جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ آقا سارے صحابی ڈھونڈنے کے لیے جب جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں تو جنگل میں جب کہیں دور جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، تو سارے صحابی بغل میں قریب میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ایک ہی صدا آ رہی تھی، وہ صدا یہی تھی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما، رب حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ قسم خدا کے مسلمانوں سجدہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، سجدہ حضرت ابو بکر نے کیا لیکن خدا کو یاد کیا، سجدہ حضرت عثمان غنی نے کیا لیکن خدا کو یاد کیا، سجدہ حضرت علی نے کیا لیکن خدا کو یاد کیا۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سبوں نے سجدہ کیا، سجدے میں خدا کو یاد کیا اور یہ یوں کہا سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی، لیکن یہ سجدہ بڑا ہی بے مثال تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے، لیکن سبحان ربی العلی کی صدا نہیں آ رہی تھی تو بس یہی صدا آ رہی تھی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کی سرزمین میں یوں لکھتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اور رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ رضوان صاحب زندہ باد، رضوان صاحب زندہ باد۔